رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج جو ہے ہمارا ٹاپک نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری، صفحہ نمبر 263 سے لے کر کے 274 تک، حدیث نمبر 4 سے ہم لوگ اس کا آغاز کریں گے۔ یہ ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ حدیث فترہ وحی، حدیث کا الفاظ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ابن شہاب نے کہا اور مجھے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے خبر دی کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری نے فطرت وحی کی حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو میں فرمایا، میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، جس سے مجھ پر رعب طاری ہو گیا، اور میں لوٹ کر گھر آیا تو میں نے کہا مجھے کپڑا اڑاؤ۔ لوگوں نے اڑا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیتیں نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یعنی اے بالا پوش اوڑھنے والے، اٹھیے، اللہ سے ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے، اور اپنے کپڑے کو پاک رکھیے اور بتوں سے دور رہیے۔ اس کے بعد وحی میں گرمی اور تسلسل پیدا ہو گیا۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ تھے۔ اب ہم اس کی جو ہے تشریح پڑھیں گے۔ تشریحات۔ نمبر 1، ابن شہاب، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی نوٹس کیا ہوگا، یہ جو محدثین ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کار، ان کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جن سے حدیث روایت ہوئی ہو، یعنی جو راوی ہوتے ہیں حدیث کے، ان کے بارے میں کلام کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کیسے شخص تھے۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد حدیث کے الفاظ کو جو ہے اس کی شرح بیان کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم نے اس حدیث پاک کو ابن شہاب سے سنا، انہوں نے جو ہے ابو سلمہ سے سنا، تو ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے۔ نمبر 1، ابن شہاب، یہ زہری سے زیادہ مشہور ہے، یعنی یہ جو ہے زہری نام سے زیادہ مشہور ہے۔ ان کا پورا نام یہ ہے محمد بن مسلم بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن شہاب بن عبداللہ بن حارث بن زہرہ بن کلاب، کنیت ابو بکر ہے۔ تیسرے دادا شہاب کی طرف منسوب کر کے ان کو ابن شہاب کہتے ہیں، اور جد اعلیٰ زہرہ کی طرف نسبت سے زہری، یہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبیلے سے ہے، اور کلاب میں جا کر ان کا نسب شجرہ نبوی سے متصل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صغار تابعین میں سے ہے۔ صغار تابعین کہتے ہیں وہ جو کم عمر میں تابعین بنے تھے، یعنی کم عمر میں انہوں نے کسی صحابہ کی زیارت کی، اسے صغار تابعین کہتے ہیں، اور جو بڑے ہونے کے بعد زیارت کرتے ہیں کسی صحابہ کرام کی، انہیں کبار تابعین کہتا ہے۔ تو صغار تابعین میں سے ہے حضرت انس اور حضرت ربیعہ ابن عبادہ اور کثیر صحابہ سے حدیثیں سنی ہیں۔ متفق علیہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ اس درس میں بتایا تھا، یہ عموماً وہ احادیث کریمہ ہوتی ہے جو حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم دونوں نے جو حدیث پر وہ متفق ہوتے ہیں، ایگری کرتے ہیں، دونوں جس پر راضی ہوتے ہیں، اور دونوں جگہ پر جو انہوں نے صحیح قرار دیا ہوتا ہے، تو اسے متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ متفق علیہ امام ثقہ معتمد علیہ ہے۔ ان سے کثیر تابعین نے احادیث سنی۔ 72 سال کی عمر میں بماہ رمضان المبارک 124 سن ہجری میں وصال فرمایا۔ وصیت کے مطابق موضع شغب میں لب سڑک، یعنی سڑک کے کنارے پر مدفون ہوئے۔
اموی شہنشاہ عبد المالک بن مروان بہت عزت کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے 700 اشرفیہ نظر کیا مگر انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ احادیث کی تدوین کا کام انہوں نے شروع کیا۔ مطالعے کے بہت شوقین تھے۔ جب مکان میں بیٹھتے تو کتابوں کا انبار لگ جاتا۔ انہماک میں دنیاوی امور کی جانب توجہ نہ ہوتی۔ زوجہ محترمہ یہ دیکھتے دیکھتے ایک دن کہہ اٹھی، یہ کتابیں مجھ پر 300 سوکنوں سے زیادہ شاک ہے۔ یعنی سوکن کہتے ہیں فار ایگزامپل جس کی ایک سے زیادہ بیوی ہوتی ہے نا، تو ایک بیوی کے لیے باقی بیوی جو وہ سوکن ہو جاتی ہے، جیسے عام طور پر اس کو سوتن بھی کہا جاتا ہے، تو یہ یہاں پر جو ہے مراد ہے۔ تو اتنے یہ مطالعے میں مشغول ہوتے کہ زوجہ محترمہ کے منہ سے جو ہے ایسے الفاظ نکل گئے۔ تشریح نمبر 2، ابو سلمہ، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما کے اکلوتے صاحبزادے ہیں۔ ان کا اصل نام تو عبداللہ ہے یا اسماعیل یا ابو سلمہ ہے۔ یہ اس پائے کے تابعی ہے کہ ایک قول کے بنا پر مدینہ کے فقہائے سبعہ میں یہ بھی ہے۔ وہ 7 مشہور فقہا جو تھے نا مدینہ شریف میں، ان میں سے ایک جو ہے حضرت ابو سلمہ بھی ہے، تو انہیں کہتے ہیں فقہائے سبعہ۔ کثیر صحابہ اور تابعین سے حدیث سنی اور ان سے تابعین کی جماعت کثیر نے۔ مشہور محدث امام شعبی ان کے تلاميذ تھے، یعنی ان کے پاس سیکھا، ان کے شاگرد تھے۔ 94 سن ہجری میں 72 سال کے ہو کے مدینہ الطیبہ میں ولید بن عبد المالک کے ایام سلطنت میں وصال فرمایا۔ تشریح نمبر 3، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، جابر نام ہے، یہ بھی صحابی ہے۔ ان کے والد بھی صحابی ہے۔ ان کے دادا غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ سبحان اللہ، ان پر بہت زیادہ نگاہ کرم تھی۔ کس کی نگاہ کرم؟ آپ کی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت نگاہ کرم تھی۔ احادیث میں ان کے بہت دلچسپ واقعات مذکور ہے۔ یہ انصاری، خزرجی، سلمی ہے۔ کل جو ہم نے تفسیر خزائن العرفان کا جو لیٹسٹ لیکچر نمبر 7 ہم نے سنا، اس میں ہم نے دیکھا تھا اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے، تو انشاءاللہ سیرت مصطفیٰ میں بھی آگے اس کا ذکر آئے گا۔ یہ وہ انصاری صحابی ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر دست مبارک پر جو ہے ایمان لاتے ہیں، تو ان میں سے جو ہے یہ بھی خزرجی ہے، خزرجی سلمی ہے۔ ان سے 1540 احادیث مروی ہے، یعنی ان سے اتنی ساری روایتیں ہم تک آئی ہے۔ 26 صرف بخاری شریف میں ہے، 126 صرف مسلم شریف میں ہے، اور 58 وہ احادیث ہے جو دونوں میں ہے، جسے متفق علیہ کہتے ہیں۔ اس طرح شیخین امام بخاری اور امام مسلم نے 210 حدیث ان کی درج کی۔ سبحان اللہ۔ بروایت مختلف سن 69 یا 74 یا 78 میں مدینہ المنورہ میں وصال فرمایا۔ وصال کے وقت عمر مبارک 94 سال کی تھی۔ جابر بن عبداللہ صحابہ میں 2 اور صحابہ ہیں، جابر بن عبداللہ رابسی اور جابر بن عبداللہ بن رباب، اور یہ جن کے بارے میں ہم ابھی پڑھ رہے ہیں یہ جابر بن عبداللہ بن حرام ہے۔ صرف جابر نام کے 23 صحابہ کرام ہیں۔ تشریح نمبر 4، سب سے پہلے کیا نازل ہوا؟ علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کیا نازل ہوا۔ جمہور کا قول ہے کہ مطلقاً سب سے پہلے سورہ اقرا کی ابتدائی 5 مذکورہ بالا آیتیں نازل ہوئی۔ بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ سورہ مدثر کی ابتدائی 4 آیتیں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ مطلقاً سب سے پہلے سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اس حدیث کا یہ حصہ کہ اچانک میں نے یہ دیکھا کہ وہ فرشتہ جو حرا میں یعنی غار حرا میں آیا تھا، زمین اور آسمان کے مابین درمیان کرسی پر بیٹھا ہے۔ اس کی دلیل ہے کہ سورہ مدثر کی یہ آیتیں واقعہ حرا کے بعد نازل ہوئی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں حرا میں نازل ہوئی۔ یعنی یہاں پہ خلاصہ یہ بتایا کہ سورہ اقرا جو ہے وہ غار حرا میں نازل ہوئی، اور مابین یعنی راستے میں سرکار نے جب دیکھا کہ وہ فرشتہ وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں ان کے پاس آیا تھا،
تو یہ جو ہے اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی وہ سورہ مدثر۔ آگے خلاصہ آ رہا ہے اس کا، نیز اس حدیث میں تصریح ہے کہ فترت وحی کے بعد سورہ مدثر کی یہ آیت نازل ہوئی، اور اس پر اتفاق ہے کہ سورہ اقرا کی ابتدائی آیتوں کا نزول فترت وحی کے قبل ہوا۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ سورہ اقرا کی ابتدائی آیتوں کا نزول سورہ مدثر کی ابتدائی آیتوں سے پہلے ہوا، یعنی سورہ اقرا پہلے آئی پھر سورہ مدثر آیا۔ رہ گیا سورہ فاتحہ کی روایت، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ روایت خبر واحد ہے، یعنی وہ صرف ایک سند سے ثابت ہے، ہمارے پاس مشہور سند نہیں ہے اس کے لیے، خبر واحد ہے۔ اور حدیث حیرہ مشہور ہے، یعنی یہ بہت عام ہے، یہ زیادہ عام ہے اس سے کمپیئر ٹو سورہ فاتحہ کی روایت سے۔ ظاہر ہے کہ خبر واحد کے مقابلے میں خبر مشہور کو بہرحال ترجیح ہوگی۔ تو خلاصہ اس کا یہی ہے کہ فترت وحی یعنی وہ ایام کی جب کوئی وحی اس میں نازل نہیں ہوئی، اس ایام کو جو ہے فترت وحی کا نام دیا گیا۔ ہم نے پچھلے احادیث کے تشریح میں اس کو کافی ڈیٹیل میں دیکھا تھا، تو یہاں پر یہی بتایا کہ سورہ اقرا غار ہیرا میں نازل ہوئی، اس کے بعد فطرت وحی کا ایام تھا۔ اس میں سرکار نے اسی فرشتے کو دیکھا جو فرشتہ غار ہیرا میں جو ہے تشریف لے کر کے آیا تھا، اور اس فرشتے اور اس کے بعد جو ہے یہ آیت نازل ہوئی سورہ مدثر کی، جو ہم نے پہلے مذکور ہم نے جس کا ذکر کیا، اور اس کے بعد جو ہے وحی مسلسل طور پر جو ہے وہ آتی رہی۔ ان سب اقوال میں یوں تطبیق دی جا سکتی ہے کہ مطلقاً سب سے پہلے سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، فطرت وحی کے بعد سب سے پہلے سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں، اور مکمل سورہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ہماری چوتھی حدیث الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی۔ اب ہم حدیث نمبر 5 پر چلے ہیں، حدیث مسلسل بالشفتین۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کی تفسیر میں، قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر میں، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اس کی تفسیر میں تم جلد یاد کرنے کی خواہش میں نزول قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن کے نازل ہونے سے شدت محسوس فرماتے تھے جب جبریل وحی لے کر اترتے اور اپنی زبان اور ہونٹوں کو حرکت دیتے، ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر شدت طاری ہوتی جسے جان لیا جاتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، میں تمہیں سمجھانے کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہوں جیسا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہلاتے تھے۔ سعید بن جبیر تلمیذ ابن عباس، یہ حضرت ابن عباس کے شاگرد ہے، نے کہا میں تم لوگوں کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہوں جیسا ابن عباس ہلاتے تھے، تو انہوں نے اپنے ہونٹوں کو ہلایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قیامہ کی اس آیت کو اتارا، جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے اوپر پڑھی، وہ آیت جلد یاد کرنے کی کوشش میں نزول قرآن کے ساتھ اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جمع کرنا اور اس کا بیان کرنا۔ تو جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرے، یعنی اس کی پیروی کرے، اس کو فالو کرے۔ تو جب ہم اسے نازل کر چکے تو اسے غور سے سنیے اور خاموش رہیے، پھر اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے، یعنی یہ ہمارے ذمہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پڑھتے رہیں گے۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین حاضر ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بغور سنتے رہتے، گردن جھکائے رہتے۔ جب جبریل چلے جاتے تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ویسا ہی پڑھ لیتے جیسا جبریل امین نے پڑھا۔ سبحان اللہ۔ اب جو ہے یہ حدیث نمبر 5 کی شرح ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ تشریح نمبر 1، ابن عباس
عبداللہ نام ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں۔ ان کی والدہ ام الفضل لباب بنت الحارث ہے جو ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حقیقی بہن ہے۔ کنیت ابو العباس ابو الخلفاء ہے اور حبر امت ترجمان قرآن القاب ہے۔ شاہان عباسیہ سب آپ ہی کے نسل سے ہے، اس لیے ابو الخلفاء کنیت ہوئی۔ ہجرت سے 3 سال قبل شعیب ابی طالب میں پیدا ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت 13 سال کی عمر تھی۔ 68 سن ہجری میں 71 سال کے ہوئے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ایام خلافت میں طائف شریف میں انتقال فرمایا۔ محمد بن حنفیہ حضرت علی کے صاحبزادے نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ مولا علی کے دوسری زوجہ سے تولد ہوئے تھے۔ نماز کے لیے جب جنازہ رکھا گیا تو ایک سفید پرندہ آ کر کفن میں گھس گیا۔ بہت تلاش کیا گیا، نہ ملا۔ دفن کے بعد ایک غیبی آواز آئی، کوئی کہہ رہا ہے، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو، اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔ سبحان اللہ۔ 4 وہ صحابہ جن کے نام عبداللہ ہے، جنہیں عبادلہ اربعہ کہتے ہیں، ان میں یہ بھی ہے۔ بقیہ 3 یہ ہے: عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر بن العاص۔ لیکن احناف یعنی حنفیوں کے نزدیک عبادلہ اربعہ میں عبداللہ ابن عمر بن عاص کے بجائے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امام احمد نے فرمایا 6 صحابہ سے کثیر تعداد میں احادیث مروی ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے، اور بقیہ مندرجہ ذیل حضرات ہے، یعنی جو نیچے آ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر، ام المومنین امی عائشہ صدیقہ، جابر بن عبداللہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم۔ ابن عباس سے 1660 احادیث مروی ہے، ان میں 95 متفق علیہ اور 120 افراد بخاری اور 49 افراد مسلم سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ انہیں حکمت فقہ تعدیل عطا فرما۔ اس کی برکت سے کم سینی یعنی کم عمر میں ہی ان کے علم اور فضل کا سکہ سب پر بیٹھ گیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت قریب تھے، اہم سے اہم امور میں اجلہ صحابہ کرام کے ساتھ مشورے میں شرکت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر جو میں نے کہا نا کہ ابو خلفاء، تو یہ اس لیے کیونکہ آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا عباسی خلافت کا بھی ایک دور تھا۔ تو سب سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ، اس کے بعد خلفائے راشدین یعنی جس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے وہ زمانہ، اس کے بعد جو ہے حضرت بنو امیہ کا زمانہ، یہ اموی جو تھے نا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی دور خلافت تقریباً، یہ بنو امیہ کی خلافت جو ہے یہ 100 سال رہی۔ اس کے بعد جو ہے عباسی سلطنت شروع ہوئی، اس کے بعد جو ہے عثمانیہ سلطنت، آٹومن امپائر، جو ابھی 100 سال پہلے ہی جو اختتام ہوا ہے، تقریباً 100 سال پہلے جس کا اختتام ہوا ہے، عثمانی سلطنت جو ہے، ارطغرل الغازی، عثمان غازی، اور وہ سلطنت جو تھی وہ آخری سلطنت اسلامک سلطنت تھی۔ تو یہ بس تھوڑا سا آپ کو عرض کرنا تھا۔ اب دوبارہ سے ہم لوگ چلتے ہیں شرح کی طرف۔ امام مسروق نے فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اجمل الناس یعنی سب سے جمیل، افصح الناس یعنی سب سے فصیح، بات کرنے میں سب میں فصاحت ان کی زبردست، اور عالم الناس سب سے زیادہ علم والے تھے، اس لیے ان کو حبر امت بھی کہا جاتا ہے۔ اخیر عمر مبارک میں آنکھوں میں موتیا بند اتر آیا تھا۔ معالجین نے عرض کیا، یعنی وہ جو علاج کر رہے تھے، معالجین نے عرض کیا ہم موتیا بند نکال دیں گے لیکن 5 دن آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ فرمایا خدا کی قسم میں موتیا بند نہیں نکالوں گا، 5 دن تو بڑی بات ہے، 1 رکعت بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ۔
جب آنکھیں سفید ہو گئی تو یہ شعر پڑھا کرتے تھے: اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آنکھوں سے روشنی لے لی تو کیا ہوا؟ اس کے عوض میری زبان، میرا دل روشن ہے، میرا دل صاف ستھرا اور میرا دماغ فساد سے خالی ہے۔ میرے منہ میں ایسی زبان ہے جو تلوار کی طرح تیز ترار مقابلے میں غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ خلاصہ: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ قرآن کے نزول کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شدت اور سختی محسوس فرماتے تھے، جیسا کہ مفصل گزرا۔ جب جبریل امین قرآن سناتے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ قرآن مجید پڑھتے۔ حاضرین پڑھنے کی وجہ سے ہونٹوں کی حرکت کو دیکھتے۔ مقصود یہ تھا کہ کوئی لفظ یاد سے رہ نہ جائے۔ جس طرح جبریل امین لے کر آتے ہیں بے عینی ہی اسی طرح محفوظ کر لو، جیسے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح ہونٹ ہلا کر اپنے تلامذہ کو دکھایا، جن میں سعید بن جبیر شہید بھی تھے۔ جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے ہونٹوں کو ہلایا، ویسے ہی سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہونٹ ہلا کر اپنے تلامذہ کو دکھایا۔ سبحان اللہ۔ اس میں شدت در شدت تھی، ایک تو نزول وحی کی شدت، دوسری بغور سننا اور ساتھ ساتھ پڑھنا۔ اس پر سورہ قیامہ کی یہ آیت نازل ہوئی: لا تحرک به لسانک لتعجل به سے لے کر ثم ان علینا بیانہ یہاں تک جو ہے، یعنی قرآن نازل ہونے کی حالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام یاد کرنے کی کوشش میں پڑھا نہ کرے۔ پورے قرآن کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں جمع فرما دینا، محفوظ کر دینا، تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے بآسانی پڑھ لے، ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ذمہ ہے۔ جب ہم قرآن بواسطہ جبریل پڑھے نازل فرمائے تو خاموشی سے بغور سنا کرے، اس کے بعد اس کے مطابق پڑھے، پھر اس کا بیان یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ قدرت دینا کہ اسے بآسانی پڑھے، ہمارے ذمہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہمارے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ان آیات کے نزول کے بعد جب قرآن نازل ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سر جھکا کر بغور سنتے، جب جبریل چلے جاتے تو پڑھتے۔ سبحان اللہ۔ شرح نمبر 3: سعید بن جبیر۔ سعید بن جبیر کنیت ابو محمد ہے، مشاہیر تابعین میں سے تھے، یعنی کافی مشہور تابعین تھے، بہت بڑے فقیہ، محدث، مفسر تھے۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب جہبذ العلماء ہے۔ جہبذ پرکھنے والے کو بھی کہتے ہیں، دانا کے معنی میں ہے۔ ان کے تبحر علمی اور جلالت شان پر اتفاق ہے۔ بڑے عابد، زاہد، شب زندہ دار تھے۔ ہر سال 2 بار مکۃ المعظمہ حاضر ہوتے، ایک بار حج کے لیے، ایک بار عمرہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ 2 رات میں پورا قرآن مجید ختم فرماتے۔ رات میں خشیت خداوندی سے مسلسل رونے کی وجہ سے بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ زبردست مستجاب الدعوات تھے، یعنی ان کی دعائیں بڑی قبول ہوتی تھی۔ ان کے گھر میں ایک مرغ تھا جس کی آواز پر رات میں اٹھ بیٹھتے۔ ایک رات مرغ کسی وجہ سے نہ بول سکا، آنکھ نہیں کھلی، نماز فجر قضا ہو گئی۔ نماز کے قضا ہونے کی اذیت پر زبان سے مرغ کے بارے میں یہ کلمات نکل گئے: اس کو کیا ہو گیا تھا کہ آج نہیں بولا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آواز ختم کر دے۔ وہ مرغ پھر زندگی میں کبھی نہ بول سکا۔ یہ دیکھ کر والدہ ماجدہ نے کسی کے لیے بد دعا کرنے سے منع فرمایا۔ والدہ ماجدہ کے بہت فرما بردار تھے۔ ایک مرتبہ بچھو نے ہاتھ میں ڈنک مار دیا۔ والدہ نے حکم دیا کہ کسی سے جھڑوا لے۔ سخت کشمکش میں پڑ گئے۔ جھاڑ پھونک کو وہ اپنے اعلیٰ توکل کے خلاف جانتے تھے۔
اور ادھر والدہ کی اطاعت فرض۔ بالآخر یہ ایک جھاڑنے والے کے پاس پہنچے، نیش زدہ ہاتھ یعنی وہ ڈنک والا ہاتھ اس کے سامنے رکھ دیا، لیکن کچھ کہا نہیں کہ اس کو ٹھیک کرو، جھاڑ پھونک کرو، اس کے سامنے رکھ دیا۔ مشہور ثقفی ظالم حجاج نے شعبان 95 سن ہجری میں شہید کیا۔ مزار پاک واسط میں ہے۔ 99 سال کی عمر مبارک ہوئی۔ سعید بن جبیر کی شہادت۔ واقعہ شہادت کی تفصیل یہ ہے کہ حجاج کے مظالم اور خلاف شرع کاموں پر اعلانیہ تنقید فرماتے تھے، اس لیے اس ظالم نے انہیں گرفتار کرایا۔ مکہ معظمہ میں گرفتار ہوئے، راستے بھر دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات میں نوافل پڑھتے۔ گرفتار کر کے لے جانے والے سپاہی نے جب یہ دیکھا تو 3 دن کے بعد کہا، بخدا مجھے یقین ہے کہ میں آپ کو ایسے شخص کے پاس لے جا رہا ہوں جو آپ کو ضرور بضرور قتل کرے گا، میں آپ کو چھوڑتا ہوں، کہیں چلے جائیں۔ فرمایا کہ حجاج کو جب پتہ چلے گا کہ تم نے مجھ کو گرفتار کر کے چھوڑ دیا ہے تو تمہارے لیے خطرہ ہے، کہیں تم کو قتل کر دے، میں یہ نہیں پسند کرتا کہ میری وجہ سے تم بلا گناہ قتل کیے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تشریح نمبر 5، دعا میں حلاوت قبول ہودی کی علامت ہے۔ حلاوت کہتے ہیں مٹھاس کو۔ جب حجاج کے روبرو تشریف لے گئے تو فرمایا، ایک بار مجھے اور میرے دو ساتھیوں کو دعا میں حلاوت محسوس ہوئی تو ہم تینوں نے شہادت کی دعا مانگی تھی۔ دعا میں حلاوت اس کی مقبول ہونے کی نشانی ہے۔ میرے ان دونوں ساتھیوں کو شہادت نصیب ہو چکی، میں منتظر ہوں، یعنی میں انتظار کر رہا ہوں۔ حجاج نے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ فرمایا، سعید بن جبیر۔ حجاج نے کہا، نہیں، شکی بن کثیر۔ یہ اس نے استحسان جو ہے بگاڑ کر کے نام کہا، جان بوجھ کر کے۔ فرمایا، والد نے یہی نام رکھا ہے۔ میں شکی ہوں کہ سعید یہ اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے۔ حجاج نے کہا، نہیں، تم شکی ہو۔ فرمایا، غیب کا جاننے والا کوئی اور ہے۔ حجاج نے کہا، سن لو، میں تمہاری دنیا کو بھڑکتی ہوئی آگ سے بدل دوں گا۔ فرمایا، اگر میں جانتا کہ یہ تمہارا اختیار میں ہے تو تیرے سوا کسی اور کو معبود نہ بناتا۔ پھر اس نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت معاویہ تک خلفائے راشدین کے بارے میں الگ الگ سوال کیے، سب کے اہل سنت کے عقیدے کے مطابق جوابات سعید بن جبیر نے ارشاد فرمائے۔ پھر حجاج نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرمایا، ان کو اپنے اپنے اعمال کی جزا ملے گی، کچھ جزا پا کر مسرور ہوں گے، کچھ ہلاک ہے، ان کا ذمہ دار میں نہیں۔ حجاج نے پوچھا، عبد المالک بن مروان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرمایا، اگر صالح نیک تھا تو اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا، اور اگر بدکار تھا یعنی بیکار تھا، گناہگار تھا، اور اگر بدکار تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابو سے نکل نہ سکے گا۔ حجاج نے پوچھا، میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرمایا، تم خود اپنے آپ کو خوب جانتے ہو۔ حجاج نے کہا، میرے بارے میں اپنا علم ظاہر کرو۔ فرمایا، میری بات تم کو بری لگے گی، پسند نہ آئے گی۔ حجاج نے کہا، جو کچھ بھی ہو اس کو ظاہر کرو۔ فرمایا، اچھا تو سنو، تم نے حدود الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حد کو، حدود الہی کو پامال کیا، ظلم اور ستم کیے۔ کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے قتل جیسی معصیت یعنی اتنے بڑے گناہ پر تم نے جرت کی۔ حجاج بولا، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے عضو کاٹ ڈالوں گا۔ فرمایا، تم میری دنیا بگاڑو گے، میں تمہاری آخرت بگاڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ حجاج نے پوچھا، کس طرح قتل ہونا پسند کرتے ہو؟ بتاؤ۔ سعید بن جبیر نے فرمایا، تم پسند کرو، جس طرح مجھے قتل کرو گے اس طرح میں آخرت میں تمہیں قتل کروں گا۔ پوچھا، کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ تم کو معاف کر دوں؟ فرمایا، حضرت سعید بن جبیر نے جواب میں فرمایا، عفو یعنی معاف کرنا، عفو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، رہ گیا تو، نہ تو تیرے لیے براعت ہے نہ عفو۔ اب غصے میں جل بھن کر جلادوں کو حکم دیا کہ انہیں لے جا کر قتل کر دو۔ جب جلاد مقتل میں لے چلے تو آپ ہنسے،
حجاج نے حکم دیا کہ واپس لاؤ۔ اس نے پوچھا ہنسے کیوں؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تیری جرت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلم پر انتہائی طیش میں آ کر حکم دیا میرے سامنے دربار میں قتل کرو۔ جب قتل کے لیے لٹایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 79۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز ایمان تھا یہ۔ کیونکہ یہ آیت جو ہے قبلہ رخ کے مناسبت رکھتی ہے، اس لیے اس نے حجاج نے حکم دیا قبلہ سے منہ پھیر دو، تو آپ نے دوسری آیت تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 ہے یہ، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہاں پہ جو میں نے پوری آیت پڑھی، انہوں نے یہ پڑھا تھا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تو یہ پوری آیت کا مطلب یہ ہے کہ اور پورب اور پشچم یعنی مشرق و مغرب، ایسٹ اینڈ ویسٹ، سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ یعنی خدا جل وعلا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی وسعت والا، علم والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے یہ والا پارٹ پڑھا تھا اس میں سے کہ تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ کیونکہ حجاج نے کیا کیا تھا، پہلے قبلہ رخ لٹایا تھا ان کو، تو جب انہوں نے وہ والی آیت پڑھی جو میں نے پہلے پڑھا تھا، تو اس نے ان کو قبلہ سے پھیر کر کے دوسری جانب منہ کر دیا، تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ والی آیت پڑھی۔ اس کے بعد جب یہ آیت پڑھی تو حجاج کڑ کر کے حکم دیا کہ منہ کے بل لٹا دو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا منہ خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 ہے۔ منہا خلقناکم، ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی میں تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ یہی وہ 3 آیتیں ہیں جو ہم دفن کرنے کے بعد جو مٹی ہاتھ میں لے کر کے دعا جو پڑھی جاتی ہے، جو آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے، وہ یہی آیت ہے۔ تو اس کا ترجمہ بھی ہم نے سماعت کیا، ترجمہ کنز ایمان۔ یہ آیت جب حجاج نے ان کو منہ کے بل لٹایا تب انہوں نے یہ آیت کی تلاوت کی، جھلا کر حکم دیا ذبح کر دو۔ حضرت سعید نے فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے۔ اسے یاد رکھنا یہاں تک کہ قیامت کے دن میری تیری ملاقات ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر دعا فرمائی اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بعد اسے کسی پر قابو نہ دینا کہ اسے قتل کر سکے۔ اس کے بعد شہید کر دیے گئے۔ تن اقدس سے سر جدا ہونے کے بعد 3 بار کلمہ پڑھا، جو تیسری بار پورا سنا گیا۔ سبحان اللہ۔ ذبح کے وقت بہت زیادہ خون نکلا، اس پر ظالم کو حیرت ہوئی۔ طبیب کو بلا کر، یعنی ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا، طبیب کو بلا کر پوچھا۔ طبیب نے بتایا کہ اور قتل کیے جانے والوں کا خون خوف سے سوکھ جاتا تھا اور ان پر خوف کا اثر بالکل نہ تھا، ہنسی خوشی جان دے دی، اس لیے خون زیادہ نکلا۔ اس کے 3 دن کے بعد حجاج کے پیٹ میں پھوڑا ہو گیا، لاکھ علاج کیا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ 16 دن کے بعد یا 6 مہینے کے بعد انتہائی اذیت یعنی تکلیف اٹھا کر مر گیا۔ حجاج کہتا تھا کہ جب میں سوتا ہوں تو سعید آ کر میرے پاؤں پکڑ کر کھینچتے ہیں اور فرماتے ہیں اے خدا کے دشمن تو نے مجھے کیوں قتل کیا۔ حجاج کے مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیسی گزری، بتایا کہ اور قتل کے عوض میں 1 بار قتل کیا گیا اور سعید کے عوض 70 بار قتل کیا گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دیکھا اللہ کے ولیوں کی شان آپ نے دیکھی۔ جب انہیں قتل کر دیا گیا، جب تن اقدس سے سر اقدس جدا ہوا تو اس کے بعد انہوں نے 3 بار کلمہ پڑھا۔ سر اقدس جدا ہونے کے بعد ہماری ایک انگلی پر کچھ
لگ جاتا ہے تو ہم آ او اور کھرم کھرا ہو جاتے، یہاں آواز وہاں آواز، پورے شہر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو جو ہے بخار ہو گیا، اس کو جو ہے اگلی پہ ذرا سا ضرب آ گیا، اور یہاں پر خوشی خوشی انہوں نے جان دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریعت کی حفاظت کے لیے اور اس کے محافظ بن کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام، تابعین اور ہمارے بزرگوں کی جو ہے ان سیرتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک تطبیق، اس آیت میں قرآن مصدر قرآت پڑھنے کی معنی میں ہے۔ قرآن جو کلام پاک کا علم ہے مراد نہیں۔ علینا بیانہ کی تفسیر یہاں ان تقرأہ منقول ہے، اور کتاب التفسیر میں ان نبجنہ علی لسانک، اور ابن جریر نے ان نبجنہ کا بلسانی کا نقل کی۔ یہ صرف الفاظ کا اختلاف ہے، معنی تینوں کے ایک ہے۔ ان تقرأہ کے معنی ہے آپ کا اسے پڑھنا، ان نبجنہ علی لسانک یا بلسانک کا ظاہری معنی یہی ہے کہ قرآن مجید کا زبان پر جاری کرنا، اور یہی فاستمع وانصت لہ کے مناسب بھی ہے، ورنہ تناسب معنوی باقی نہیں رہے گا۔ بعض مفسرین نے ثم ان علینا بیانہ کی یہ تفسیر کی ہے کہ معانی کا بیان کرنا مراد ہے۔ اس تقدیر پر فاتبع کی تفسیر فاستمع وانصت مناسب نہ ہوگی، بلکہ یہ ہوگا فاتبع قرآنہ بقراءتک، ان کے پڑھنے کے بعد پڑھیے۔ تشریح نمبر 6، تعلیم معانی خطاب سے مؤخر ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تعلیم معنی یعنی کہ معنی سمجھانا، معنی جو میننگز ہے اس کا علم سکھانا، خطاب سے مؤخر ہو سکتا ہے یعنی جو بتایا نا، جیسے میں آپ کو کچھ بتا رہا ہوں، اس کا میننگ آپ کو بعد میں سمجھایا جا سکتا ہے یعنی اس طریقے سے اس کو حدیث کے مفہوم میں لے، اور یہ جو ہے علمی گفتگو ہے تو اس کو اتنا ہی سمجھو جتنا یہاں پر دیا ہوا ہے۔ چونکہ علینا بیانہ سے پہلے ثم ہے جو تراکی کے لیے آتا ہے، تو اس سے ظاہر ہوا کہ یہ ممکن ہے کہ معانی قرآن کی تعلیم خطاب کے بعد ہو، اور یہی اکثر علماء کا مذہب ہے، مگر اس پر اتفاق ہے کہ وقت حاجت سے تاخیر جائز نہیں۔ اس کی پوری تفصیل کتاب اصول میں موجود ہے۔ یہ جو حدیث پاک ہم پڑھتے ہیں نا، اس کی اصول ہوتی ہے جس کو پڑھ کے سمجھا جاتا ہے کہ حدیث میں کس طریقے سے کیا رولز ہوتے ہیں سمجھنے کے، کیٹیگرائز کرنے کے، اس طریقے سے مکمل اصول ہوتا ہے یہ، تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ہم اپنی شرح پر واپس لوٹتے ہیں۔ جبریل امین صرف واسطہ نزول تھے۔ نمبر 7، اس آیت سے ظاہر ہوا کہ جبریل امین علیہ السلام صرف نزول کے واسطہ تھے، یعنی ایک ذریعہ تھے، میڈیم تھے۔ رہ گیا قرآن کا پڑھانا، اس کے معانی کی تعلیم یعنی اس کا میننگ سمجھانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ کرم پر لیا تھا، سبحان اللہ۔ اس حدیث کو امام بخاری یہ بتانے کے لیے لائے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کے لفظ لفظ کے یاد کرنے کا کتنا اہتمام تھا، سبحان اللہ۔ نمبر 7، ایک اشکال کا جواب۔ اشکال کہتے ہیں ڈاؤٹ کو، ایک سوال ہوتا ہے نا اس کو اشکال کہتے ہیں، ایک اشکال کا جواب۔ یہ سورہ مکی ہے، اور ابن عباس ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے، اور امام بخاری کا اسے بدر وحی کے باب میں لانا بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ ابتدا کا ہے۔ اس وقت ابن عباس پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، پھر وہ کیسے فرماتے ہیں کہ میں یوں اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہلایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ یہاں سے باریکی سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے شارحین جو ہے، محدثین جو ہے، حدیث شریف کو کتنا ڈیٹیل میں جا کر کے یہ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں، کہ ٹائم دیکھتے ہیں کب نازل ہوئی، اور جس نے روایت کیا اس کی ایج دیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں کنیکشن پورا بٹھا کر کے ماشاءاللہ جو ہے اصول اور ضابطہ ہمارے لیے قائم کیا گیا ہے۔ تو یہ صرف دین حق کی پہچان ہو سکتی ہے، اور کسی مذہب باطل میں یہ چیز ہرگز نہ مل سکتی ہے۔ اس کی 2 وجہ، اس کے 2 جواب شارحین نے یعنی حدیث کی شرح لکھنے والوں نے بتایا ہے۔ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی نے ان کو بتایا ہو،
دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی نے ہونٹ ہلا کر دکھایا ہو۔ ابو داود طیالسی کی ایک روایت اسی کی موجد ہے، یعنی اسی کی تائید کرتی ہے۔ شرح نمبر 9، حدیث مسلسل کا مطلب۔ اس حدیث کا نام مسلسل، آپ کو یاد ہوگا شروعات میں نے حدیث شریف کا نام بتایا تھا، جو ٹائٹل اس کا ہے حدیث مسلسل بالشفتین، تو اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اس حدیث کا نام مسلسل بالتحریک الشفتین ہے۔ حدیث مسلسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باوقت ارشاد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خاص کام کیا ہو، یعنی جب وحی نازل ہو رہی ہو اس ٹائم پہ کوئی خاص کام کیا ہو، اور ہر راوی الی یومنا ھذا باوقت روایت اس کام کو کرے۔ اس کام کے نام پر اس حدیث کا نام مسلسل بفلا، یعنی مسلسل بفلا، یعنی اس کی مسلسل، اس کی مسلسل، اس طریقے سے رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے حدیث مسلسل بالمصافحہ ہے کہ باوقت ارشاد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے مصافحہ کیا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہونٹ ہلایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے تلامذہ کے سامنے یعنی شاگردوں کے سامنے ہونٹ ہلایا، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تلامذہ کے سامنے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن علامہ عینی نے فرمایا اس کا تسلسل متصل نہیں، واللہ تعالیٰ عالم، یعنی اب جو ہے حدیث علماء کرام اور محدثین بیان تو کرتے ہیں لیکن ہونٹ ہلا کر کے اب نہیں دکھاتے۔ شرح نمبر 10، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں۔ علینا میں علی ہے اور علی وجوب کے لیے آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں۔ وجوب کبھی بمعنی ضروری، کبھی بمعنی ضرور آتا ہے، اور یہی یہاں مراد ہے، اور یہ ضرورت وعدہ کی بنا پر ہے کہ جب یہ فرما دیا کہ یہ ہمارے ذمہ ہے تو چونکہ خلف وعدہ یعنی خلاف وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محال بالذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے، اس لیے ضروری ہوا۔ یعنی خلاصہ اس کا یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا تو اللہ تعالیٰ اسے پورا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر ہماری جو ہے شرح حدیث نمبر 5 کی مکمل ہوئی۔ حدیث نمبر 6، حدیث دورہ قرآن۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور آپ علیہ السلام کی سخاوت سب سے زیادہ رمضان میں ہوتی تھی جب جبریل ملاقات کرتے، اور وہ رمضان کی ہر رات میں آپ علیہ السلام سے ملاقات کر کے قرآن کا دور کیا کرتے۔ یہ سلسلہ رمضان کے ختم ہونے تک رہتا۔ جب جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے، اس وقت آپ بہتی ہوا سے بھی زیادہ خیر رساں ہوتے، سبحان اللہ۔ یہاں پر جو ہے حدیث پاک کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب جلدی جلدی اس کا جو ہے تشریحات ہم دیکھ کر کے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ تشریح نمبر 1، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس ہے۔ اجود الناس، اجود جود کا اس میں تفصیل ہے۔ جود کے معنی عطا ما ینبغی لمن ینبغی، کسی کو اس کے لائق کوئی چیز دینا، اس کو جود کہتے ہیں، اس کو سخاوت بھی کہتے ہیں۔ اجود الناس کے معنی ہوئے سب لوگوں سے زیادہ سخی۔ اس حدیث میں اجود الناس فرمایا، اور ناس اگرچہ انسان کے ساتھ مخصوص ہے مگر اسے لازم ہے کہ پورے مخلوق سے زیادہ سخی ہونا۔ جب تمام انسانوں سے زیادہ سخی ہے تو تمام مخلوقات سے بدرجہ اولا زیادہ سخی ہوئے، جیسا کہ ایک حدیث میں خود ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا جواد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ سخی استعمال نہیں کیا جاتا، کیونکہ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، اور جواد وہ ہوتا ہے جو خود نہ کھائے اور دوسروں کو کھلائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ سخی استعمال نہ کیا جائے، بلکہ اس کے لیے جواد، جو لفظ حدیث پاک میں وارد ہوا ہے، اس کا استعمال کیا جائے۔ اللہ عز و جل سب سے بڑا جواد ہے۔ یہ میں نے الگ سے آپ کو مسئلہ عرض کیا ہے، حدیث کے اندر شرح میں یہ درج نہیں ہے۔ اللہ عز و جل سب سے بڑا جواد ہے، پھر انسانوں میں سب سے بڑا سخی میں ہوں، پھر میرے بعد وہ سب سے زیادہ سخی ہے جو علم حاصل کر کے اس کو پھیلائے، سبحان اللہ۔ شرح نمبر 2، رمضان میں زیادہ فیضی کی وجہ۔ رمضان میں بنسبت اور دنوں کے آپ علیہ السلام کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی، یعنی آپ علیہ السلام ہمیشہ
بلا استثناء سارے جہاں سے زیادہ سخی تھے، مگر رمضان المبارک میں دوسرے دنوں کے بنسبت یعنی کمپیریزن میں اور زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ رمضان مبارک موسم رحمت ہے۔ ان دنوں میں رحمت الہی کا نزول بنسبت دوسرے دنوں کے زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اس کا اول رحمت اور اوسط مغفرت، یعنی پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت، اوسط یعنی بیچ کا مغفرت، اور آخر جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور فرمایا رمضان المبارک میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ امام زہری نے فرمایا رمضان میں ایک تسبیح دوسرے دنوں کی 70 تسبیح کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا رمضان المبارک کی ہر رات میں 10 لاکھ لوگ 10 لاکھ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رمضان میں سخاوت کی یہ زیادتی اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی جب جبریل امین ملاقات کرتے۔ جبریل امین رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور وہ قرآن مجید کا دور کرتے، یعنی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے اور جبریل سنتے، کبھی جبریل پڑھتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے۔ عمر مبارک کے اخیر سال قرآن مجید کا 2 مرتبہ دور فرمایا، بقیہ سال ایک بار ہوتا۔ اس وقت جود و انوال کی زیادتی کی وجہ یہ تھی کہ جبریل امین کی 3 خصوصیت ہے، یعنی 3 اسپیشلٹیز ہے۔ ایک تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محب خاص تھے، دوسرے فرشتہ مقرب بلکہ سید الملائک یعنی تمام فرشتوں کے سردار تھے، تیسرا یہ کہ رب العالمین کے فرستادہ تھے۔ یہ 3 خصوصیات تو وہ ہے جو جبریل امین میں ہمیشہ پائی جاتی تھی، مگر اس وقت خاص خصوصیت یہ ہوتی، یعنی جب ملنے آتے نا رمضان میں، اس وقت خاص اسپیشلٹی یہ ہوتی کہ کلام ربانی قرآن مجید کا دور کرنے آتے۔ ان وجوہ کی بنا پر مسرت در مسرت جتنی حاصل ہوتی رہی ہوگی وہ حضور ہی جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سبب سے دریائے کرم پورے جوش پر ہوتا۔ سبحان اللہ۔ غور کرے تو یہاں 3 سبب اس کے محرک تھے۔ ایک رمضان المبارک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں کا برسات کا موسم ہے، دوسرا جبریل امین کی ملاقات کہ یہ مزید نعمت ہے، خصوصاً جبریل کی ان خصوصیات کی وجہ سے جو اوپر مذکور ہوئی، جو ابھی ہم نے پڑھی، خاص کر رب العالمین کے فرستادہ ہونے کی حیثیت سے۔ تیسرا قرآن پاک کا دورہ، جسے قرآن کریم کے نئے نئے اسرار یعنی راز اور معارف پہچان کا فتح باب ہوتا، یعنی نئے نئے معنی کھلتے، اسرار راز کھلتے۔ ان نعمتوں کے شکریہ میں زیادہ سے زیادہ جود و کرم فرماتے۔ سبحان اللہ۔ ہر سال رمضان المبارک میں یہ دورہ اس لیے ہوتا کہ رمضان المبارک ہی کے سب سے متبرک رات شب قدر میں پورا قرآن مجید جبریل امین لوح محفوظ سے اخذ کر کے آسمان دنیا کی طرف یعنی پہلے آسمان پر لائے، وہاں فرشتوں کو لکھا دیا۔ فرشتوں نے قرآن مجید کو موجودہ ترتیب یعنی جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا موجودہ ترتیب، اس ترتیب کے ساتھ لکھ کر بیت العزت میں محفوظ کر دیا۔ یہ پہلے آسمان میں ایک متبرک جگہ کا نام ہے۔ پھر حسب اقتضاء حکمت اور حکم ربانی وہاں سے جبریل امین علیہ السلام تھوڑا 23 سال کی مدت میں لے کر خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ علاوہ ازیں احادیث ہیرا میں گزرا کہ قرآن مجید کے نزول کی ابتدا 17 رمضان کو ہوئی۔ اس پر مستزاد یہ کہ رحمت الہی رمضان المبارک میں بنسبت اور دنوں کے زیادہ متوجہ رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رات کی انتخاب کی حکمت سب پر ظاہر ہے، یعنی سب کو پتہ ہے کہ رات کیوں چنی گئی، کہ جو سکون اور یکسوئی رات میں ہوتی ہے وہ دن میں واردین صادرین کی وجہ سے یعنی ہماری مشغولیت کی وجہ سے نصیب نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں محب اور محبوب کی ملاقات کے لیے رات ہی منتخب ہے۔ اس حدیث کا حسن ترتیب ملاحظہ کریں۔ پہلے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے جہاں سے بڑھ کر جواد تھے، پھر ترقی کر کے فرمایا کہ رمضان المبارک میں جود و نوال دوسرے ایام کے بنسبت زیادہ ہوتی، پھر اور آگے بڑھے اور فرمایا کہ جب جبریل امین رمضان المبارک کی رات میں آ کر دورہ قرآن کرتے تو پھر جود و نوال کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ شرح نمبر 3، فیاضی کی حد۔ اخیر میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت بہتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے۔
ہوا کتنی فراواں اور کتنی ضروری ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ ہر منٹ ہوا کے احتیاج ہے، یعنی ضرورت ہے، اور فراواں اتنی کہ کہیں بھی ہو بقدر ضرورت موجود ہے، بلکہ ضرورت سے زیادہ موجود ہے، مگر کوئی کمی نہیں، تو ہوا سے بڑھ کر کون سکی؟ فرماتے ہیں ہوا کی سخاوت تمہیں معلوم ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سکی تھے۔ رکی ہوئی ہوا میں وہ بات کہاں جو بہتی ہوئی ہوا میں ہے، مگر قربان اس جواد اعظم کی کہ بہتی ہوا بھی اس کی درویزہ گر، سبحان اللہ۔ شرح نمبر 4، ریاح اور ریح کے استعمال کا فرق۔ عام طور پر مشہور ہے کہ ریاح جمع ہو تو اس سے اچھے اور نفع بخش ہوا مراد ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور ریح واحد کا یعنی اکیلے کا، واحد کا اطلاق نقصان رسا تباہ کن ہوا کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے اما ثمود فاہلکوا بریح صرصر۔ خود حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا، مگر یہ قاعدہ کلیہ نہیں اکثری ہے، یعنی کہ یہ ہمیشہ ایسا ہوگا ایسا نہیں ہے، اکثر اس کا مطلب ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھار دوسرے معنی میں بھی آ سکتا ہے، ورنہ قرآن مجید میں ریح واحد جو ہے وہ اچھی ہوا کے معنی میں بھی موجود ہے۔ ارشاد ہوا وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، یہ اچھے معنی میں بھی استعمال ہوا۔ شرح نمبر 5، فوائد، یعنی اس حدیث سے ہم کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اس حدیث سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوئے۔ نمبر 1، سخاوت بہترین وصف ہے، بہترین پراپرٹی ہے، ایک کوالٹی ہے، مومن کو سخی اور جود ہونا چاہیے۔ نمبر 2، رمضان میں حتی المقدور زیادہ سے زیادہ سخاوت کرنی چاہیے۔ نمبر 3، لزوماً یہ بھی ثابت کہ جن ایام کو کوئی شرعی خصوصیت یعنی شریعت میں اسپیشل امپورٹنس حاصل ہو ان میں سخاوت زیادہ پسندیدہ ہے، کہ جن ایام میں کوئی نعمت ملے ان ایام میں سخاوت عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک بھی محبوب ہے۔ سب سے بڑی نعمت ربیع الاول شریف میں ہے، وہ بھی 12 ربیع الاول میں ملی ہے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مولید کا دن، اس لیے اس دن زیادہ سے زیادہ سخاوت کرنی چاہیے۔ نمبر 4، رمضان شریف میں خصوصیت سے قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے۔ نمبر 5، قرآن مجید کی تلاوت تمام اذکار مستحبہ سے افضل ہے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور جبریل امین علیہ السلام اس کو کرتے جو تلاوت سے افضل ہوتا۔ نمبر 6، قرآن مجید کا بکثرت ورد کرنا چاہیے۔ حفاظ کو یعنی حافظ قرآن کو چاہیے کہ دوسروں کو سنائے، دوسرے سے سنے بھی اور دوسروں کو سنائے بھی۔ نمبر 7، رات میں قرآن مجید پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اس پر تجربہ شاہد ہے کہ رات میں بہت جلد یاد ہوتا ہے۔ صالحہ علماء مشائخ کی بار بار زیارت کرنی چاہیے اگر انہیں گراں نہ ہو، یعنی اگر ان کو تکلیف نہ ہو، وغیرہ ذالک۔ شرح نمبر 6، دیگر کتب الہیہ کے نزول کی تواریخ، یعنی دوسری کتاب کی نزول کی تاریخ۔ علماء فرماتے ہیں کہ صحف ابراہیم علیہ السلام پر پہلی رمضان کو نازل ہوئی، توریت شریف 2 رمضان کو، انجیل غالباً 13 رمضان کو، قرآن شریف کے نزول کی ابتدا 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ تو ماشاءاللہ ہمارا درس یہاں پر آج مکمل ہوا، ہم نے اس میں 3 احادیث مبارکہ مکمل شرح کے ساتھ کمپلیٹ کی، اس کو سمجھا بھی اور اس سے فائدہ بھی حاصل کیا۔ تو درس ہمارا یہیں پر مکمل ہوا، دعا کی درخواست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔